بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 9th کلاس کی انگلش کی نیو بک اور اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے۔ اس کے ہم کوشچن آنسر کریں گے، دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ۔ تو اس کا پہلا کوشچن ہے، وین اینڈ ویئر واز آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بورن؟ واٹ فیملی ڈڈ ہی بلانگ ٹو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے اور اس کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اس کا آنسر ہے our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in 571 AD in Makkah, سعودی عربیہ۔ He belonged to the noble family of Quraysh۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ کوشچن نمبر 2 ہے، واٹ ڈیڈ دا قریش ورشپ؟ واٹ ڈیڈ دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسک دیم؟ یعنی کہ قریش کس چیز کی بات کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھا؟ تو اس کا جواب ہے، دا قریش یوزڈ ٹو ورشپ آئیڈلس اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ۔ قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسکڈ دا قریش ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کی بات نہ کریں، یعنی بتوں کی پوجا نہ کریں۔ He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان سے کہا کہ وہ اسلام قبول کریں اور ایک اور واحد سچے خدا کی عبادت کریں۔ کوشچن نمبر 3 ہے، واٹ واز دا ریئیکشن آف دا قریش ٹو دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچنگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر قریش کا رد عمل کیا تھا اور قریش نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ they opposed this new faith and most of them refused to accept Islam۔ انہوں نے اس نئے عقیدے کی مخالفت کی۔ They thought that he was against their gods and their ancestors wanted to go on worshipping idols۔ اور ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے معبودوں اور ان کے باپ دادا کے خلاف تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے چلے جانا چاہتے تھے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، وائی ڈیڈ دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسک دا بلیورز ٹو مائیگریٹ ٹو مدینہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ آنسر ہے کہ the opposition of the Quraysh to Islam become very fierce and terrible day by day۔ قریش کی جو اسلام کی مخالفت دن بدن بہت شدید و خوفناک ہوتی گئی۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the believers to migrate to Medina as they were in great trouble and agony in Makkah۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا کیونکہ وہ مکہ میں سخت پریشانی اور اذیت میں تھے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، واٹ از مینڈ بائی ہجرہ؟ ہجرہ سے کیا مراد ہے؟ ہجرہ مینس ٹو مائیگریٹ ٹو اے سفر پلیس فار دا سیفٹی آف لائف اینڈ فیتھ۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے محفوظ جگہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ In 622 AD, the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم himself migrated to Medina۔ 622 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ This event is known in history as ہجرہ۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ It marks the beginning of the Islamic calendar۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، at the time of arrival of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in Medina, which groups of people used to live there؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت وہاں کون سے لوگ رہتے تھے؟ At the time of arrival of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, Medina, the city had 4 broad groups of people۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت شہر میں لوگوں کے 4 بڑے گروہ رہتے تھے۔
There were the Muslim, including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. وہاں مسلمان تھے جن میں مدینہ سے آنے والے اور مکہ سے ہجرت کرنے والے بھی شامل ہیں. Then there were the hypocrites, that is those who embrace Islam in name only but actually were against it. پھر منافقین تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف نام پر اسلام کے نام پر قبول کیا تھا اسلام کو، لیکن حقیقت میں اس کے خلاف تھے. Additionally, there were the people from Aus and Khazraj tribes who were still pagans but were likely to accept Islam. اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ بھی تھے جو ابھی تک کافر تھے لیکن اسلام قبول کرنے کا امکان تھا. Finally, there were Jews. آخر میں وہاں یہودی تھے. Who were huge in number and formed an important community there. جن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہوں نے وہاں ایک اہم برادری بنائی. Question number 7 ہے To ensure that people of Medina live in peace, what did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam do for that? اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مدینہ کے لوگ امن سے رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں، اور اس کے لیے برادریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آنسر ہے کہ in order to ensure that all groups of people in Medina live peacefully with each other. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گروہوں کی سرکردہ شخصیات کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی جائے. The discuss that matter. The Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم invited the leading personalities of all the communities to discuss that matter. یعنی اس مسئلے پر ان شخصیات کو بات کرنے کے لیے بلایا جائے، ان کو دعوت دی جائے. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. وہ چاہتے تھے کہ مختلف گروہ برادریوں کے درمیان ہم آہنگی اور مدینہ شہر کی سلامتی کے لیے ایک رسمی معاہدہ کریں. For enduring up he succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. وہ مدینہ کا آئین تیار کرنے میں کامیاب ہوئے جسے میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے مدینہ میں رہنے والی تمام برادریوں میں ایک قسم کی تفہیم پیدا ہوئی. Question number 8 ہے What were mentioned in the Charter of Medina. مدینہ کے میثاق میں کیا ذکر کیا گیا؟ یہ جو میثاق مدینہ تھا اس میں کیا ذکر کیا گیا تھا؟ اس کا آنسر ہے It was mentioned the rights and duties of the Muslim and the Jews of the Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. اس میں مسلمانوں اور مدینہ کے یہودیوں کے حقوق و فرائض کا ذکر کیا گیا، مذہب کی آزادی دی گئی اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کے اتحاد کو ممنوع قرار دیا گیا. It also declared that any dispute would refer to the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for settlement. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ کوئی بھی تنازع یا کوئی بھی مسئلہ ہے حل کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے. یعنی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل چاہیں گے. Question number 9 ہے What steps did the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم take to consolidate the Muslim community in Medina. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں امت مسلمہ کو مستحکم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ آنسر ہے کہ فرسٹ آف آل ان آرڈر ٹو اسٹیبلش این ایٹماسفیئر آف پلیس ان مدینہ. سب سے پہلے مدینہ میں امن کی فضا قائم کرنے کے لیے مدینہ کے تمام گروہوں کے درمیان ہی سکسیسڈ ان
drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, between all the group of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. تمام گروہوں کے درمیان آئین مدینہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے، جسے میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں رہنے والی تمام برادریوں میں جو کچھ سالوں میں انہوں نے مختلف، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب کے قبائل کو اسلام کے تحت متحد کیا۔ ان لیٹر ایئرس ہی یونیفائڈ دا ڈفرنٹ عرب tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. سماجی و مذہبی اصلاحات کی اور انتظامی ترقیاں کی جنہوں نے مدینہ میں اسلامی برادری کو مزید مستحکم کیا۔ کوشچن نمبر 10 ہے When did the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم undertake his farewell pilgrimage to Makkah? What is its significance? حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب مکہ مکرمہ کو الوداعی حج کیا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی کہ آخری حجۃ الوداع کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا آنسر ہے کہ in the year 10 AH the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to Makkah. 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں الوداعی زیارت کی یا آخری حج کیا۔ یہ الوداعی حج مسلمانوں کے لیے سب سے اہم تاریخی واقعات سے ایک ہے۔ This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims, for it was the first and last pilgrimage made by the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, as well as on the occasion when he taught Muslims how to perform Hajj. کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور آخری زیارت تھی، اور ساتھ ہی ایک ایسا موقع جب انہوں نے مسلمانوں کو حج کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا۔ کوشچن نمبر 11 ہے When and where did the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم deliver his last sermon? حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ کب اور کہاں دیا؟ آنسر ہے The Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his last sermon in the Urna Valley of Mount Arafat on 9th of Dhul Hajj 10 AH 6th March 632. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 کو عرفات کی وادی ارانا میں دیا۔ کوشچن نمبر 12 ہے What are the 3 points of the last sermon of the Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے 3 نکات کیا ہیں؟ The 3 main points of the last sermon of the Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے کے 3 اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے Regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. ہر مسلمان کی جان و مال کو ایک مقدس امانت سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے The superiority of man is not based on blood and wealth. ہر مسلمان کی جان و مال کو ایک مقدس امانت سمجھنا، یہ پہلے پوائنٹ ہو گیا۔ سیکنڈ ہے کہ مردوں کی برتری خون و مال پر مبنی نہیں ہے۔ In the sight of Allah, everybody is equal. اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ Only the goodness of a man makes him superior to others. انسان کی نیکی ہی اسے دوسروں سے برتر بناتی ہے۔ The most righteous in the most honorable. سب سے زیادہ نیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے All the Muslims are brothers to each other. تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے What did the Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say about women in your last sermon?
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا آنسر ہے ہی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا It is true that you have certain rights with regards to your women, but they also have rights over you. Rights over you. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں تمہاری کچھ حقوق ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ کوسچن نمبر 14 ہے What makes a man superior to other؟ کیا چیز آدمی کو دوسرے سے برتر بناتی ہے؟ آنسر ہے کہ only the goodness of a man makes him superior to others۔ انسان کو نیکی ہی اسے دوسرے سے برتر بناتی ہے۔ No Arab is superior to non-Arab۔ کوئی عرب کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا۔ Nor is a white man is any way better than a black man۔ کوئی اب کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا اور نہ ہی ایک سفید فام آدمی کسی بھی طرح سے سیاہ فام آدمی سے بہتر ہے۔ The claims to greatness founded on blood and wealth are false۔ خون اور دولت کی بنیاد پر عظمت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ کوسچن نمبر 15 ہے What did the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say about the Muslim؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا آنسر ہے کہ he said that a Muslim is another Muslim brother۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ All the Muslim are brother among themselves۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ It is due to the fact that all the men are the offspring of Adam۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ He also said that regard the life, honor and property of every Muslim as a sacred trust۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان کی جان، عزت اور مال کو ایک مقدس امانت سمجھا جائے۔ کوسچن نمبر 16 ہے What does the last sermon teach us؟ جو آخری خطبہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ The last sermon teach us that none share the authority and power of God۔ آخری خطبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے اختیار اور طاقت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ The whole humanity is the offspring of Adam and the most rights is the most honorable۔ پوری انسانیت آدم کی اولاد ہے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ Only the goodness of a man makes him superior to other۔ انسان کی نیکی ہی اسے دوسروں سے برتر بناتی ہے۔ All the Muslims are brothers to each other life۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ Honor and property of every Muslim is sacred trust۔ ہر مسلمان کی جان، عزت و مال مقدس امانت ہے۔ کوسچن نمبر 17 ہے If the Muslims follow the message given in the last sermon of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم what will be the result؟ اگر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں دیے گئے پیغامات پر عمل کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آنسر ہے کہ the message conveyed in the last sermon are for all times۔ آخری خطبہ ہمیں جو پیغامات پہنچائے گئے یا ملے تھے ہمیں if the Muslim follow these message the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guiding principle۔ اگر مسلمان ان پیغامات پر عمل کریں تو نتیجہ ایک منصفانہ اور عدل پر مبنی معاشرہ ہوگا جس میں دیانت اور انصاف ہوگا، اور میرٹ ایک ایسا معاشرہ جس میں قابلیت کے مطابق اختیار دیے جائیں، یہ رہنما اصول ہوں گے۔ What must we do to be good Muslim؟ کوسچن نمبر 18 ہے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ We should do good deeds to be a good Muslim۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ تو اس چیپٹر کے ہم نے تمام کوسچن آنسر کر لیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس کی بلینکس ہی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کو۔